اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. یہ آج انشاءاللہ ہمارا آخری سیشن ہوگا آن دا ٹاپک آف توحید. ہم نے آخری ٹائپ کرنی تھی which is توحید الاسماء والصفات. انشاءاللہ اس کو آج ہم ختم کریں گے and this is the last type that you are supposed to know regarding توحید itself. Okay, توحید الاسماء و صفات is basically the belief in the descriptions of Allah جو ہمیں قرآن سے اور احادیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور صحابہ کی سینگ سے بھی. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم. اینڈ یہ انہوں نے نریٹ کی بیسکلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے وداؤٹ ڈینائنگ اٹ، وداؤٹ ڈسٹورٹنگ اٹس میننگس، اور وداؤٹ کمپیئرنگ اللہ ود دا کریشن اینڈ وداؤٹ ڈسکرائبنگ ہاؤ. ٹھیک ہے، دیٹس دا تھنگ. صحابہ نے پڑھا، سمجھا اور چھوڑ دیا. انہوں نے کوئی اپنی آپ سے چیزیں نہیں ڈالی، اپنے آپ سے کوئی میننگز نہیں دیے. جو میننگز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے انہوں نے وہی میننگز امپلیمنٹ کیے اور ان کو ہی آگے چلائے. اپنے آپ سے کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی، اپنے آپ سے کوئی ڈینائل نہیں کی، اپنے آپ سے کوئی ڈسٹورشن نہیں کی. They didn't do anything. سمپل. ٹھیک ہے، they kept it as it is supposed to be. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جو بیسس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب سے بہترین الفاظوں میں کہتے ہیں کہ there is nothing like him and he is the all hearer, the all seer. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. all hearer and all seer. ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. there is nothing like him. ٹھیک ہے، so his attributes and his descriptions, his names and his descriptions, which are his attributes, are only associated to him. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ان جیسے نام کسی اور کے پاس نہیں اور ان جیسی ایٹریبیوٹس کسی اور کے پاس نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، اور توحید اس چیز میں رکھنا اس دا بلیف کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ان نام کے قابل ہیں، ان نام اور ان ایٹریبیوٹس کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کی ریجیکشن آف شرک کیسے کی جاتی ہے؟ the way you reject or the way you stay away from shirk itself in while assigning this tawheed is not assigning the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala to creation or likening his characteristics to those of created beings is considered shirk in his names and attributes. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو یہ سمجھ رہے ہیں جو قبر میں 6 فٹ نیچے ہے وہ وہ السمیع البصیر ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، he can hear everything and he can see everything. That is shirk. آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ آف هو السمیع البصیر، he is the all hearer and the all seer، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، only اللہ تعالیٰ has this attribute, no one else has it. جب آپ ایک قبر کے نیچے ایک انسان سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، توسل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کر دیں آپ کے طفیل یہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ شرکی فضولیات ہیں، جو بھی یہ کر رہا ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر بلیف نہیں لا رہا. سمپل سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ there is nothing like him and then he is explaining his one of his 2 attributes being the all hearer and the all seer. جب آپ یہ ایٹریبیوٹ کسی اور کو دے دیں گے تو what do you think will happen؟ ٹھیک ہے، so this is how you reject the shirk of anyone who is attributing the names and characteristics to other people. آپ نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ہم کسی کریشن کو لنک بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے پاس اس ذرا برابر بھی ایک چیز ہے. آگے ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمارے پاس کچھ اور ایویڈنسز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. سب سے فیمس سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. Say, O Muhammad, he is Allah, one, Allah is Samad, self-sufficient master, he begets not, nor was he begotten, and there is no equal to him. جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لہو کفوا احد، no one is equal to him. سمپل، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے. تو پتہ نہیں آپ کے دماغ میں یہ چیز کیسے آ گئی کہ وہ جو قبر میں انسان ہے وہ سن سکتا ہے آپ کی، وہ ایران میں اور آپ ادھر پاکستان میں اور اس کو آپ کی آواز آ رہی ہے.
بی لاجیکل وین یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. کریٹیکل تھنکنگ کو نا اپنی ٹیپ کیا کریں اپنے دماغ کی. ہاؤ ڈز دس میک سینس. سے اس کے باوجود ہمارے پاس اور بھی ورسز ہیں جیسے کہ سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہی از اللہ the creator, the inventor of all things, the bestower of forms, to him belong the best names, all that is in the heavens and the earth glorify him, and he is the almighty, the all wise. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں the most beautiful names belong to Allah, so call on him by them and leave those who deny his names, they will be recompensed for what they used to do. And same in Surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala kehte hain, say O Muhammad, invoke Allah or invoke Ar-Rahman. No matter by which name you invoke him, then to him belong the best names. سب سے بہترین اس دنیا میں اس پوری کائنات میں بہترین نام اور بہترین ڈسکرپشن ایٹریبیوٹ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کیوں؟ وہ خدا ہے. اللہ تعالیٰ از آر کریٹر, ہی از آر سسٹینر. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں اس پوری کائنات کو بنایا, وہ ہمیں رزق دیتے ہیں, لائف اور ڈیتھ سب کچھ ان کے ہاتھ میں, وہ خدا ہیں. تو سب سے بہترین نام کس کے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے. That's why the best of names and the best of attributes only belong to him. He is the one who is worthy of having those names and attributes. So ایسٹ کہ میں جیسے کہ بات کروں گا کہ نیمز اور ایٹریبیوٹس میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ یار ہم لوگوں نے ایک اپنے بچے کا نام رحمان رکھ دیا, رحیم رکھ دیا, ایسا کر کے نا, تو وہ یہ اس ذمے میں تو نہیں آ جائے گا کہ ہم ان کو مثال کے طور پہ اس سے لنک کریں کہ ان کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہے ناؤز باللہ, یا ان کے پاس یہ ڈسکرپشن آ گیا. اب اس کی پیچھے جو ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ نیمز ہیں وہ ایکسپلیسٹ ہیں اور کچھ نیم ہیں وہ امپلیسٹ ہیں. جو امپلیسٹ نیمز ہیں نا, آپ ان کو ایک انسان کو دے سکتے ہیں, ایکسپلیسٹ نیمز کو نہیں دے سکتے. اب وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اب رحمان ہے, رحمان مینس دا فل آف مرسی ایکچولی. ٹھیک ہے, the one who is full of mercy. Rahman is the one who has complete mercy, mercy that encompasses everything. ہر چیز پر ہے رحمت, ہر چیز پہ ہے رحمت. mercy is over everything. That's Rahman. So this name is unique in that because it is among the names that are exclusive names to Allah. Exclusive names اسی طرح کیونکہ یہ explicit ہے. ایکسپلسٹ کیسے ہے کہ وہ بتا رہے کہ یہ مرسی پوری کائنات پر ہے. اب ایک انسان کے پاس یہ نام نہیں آ سکتا, اس پہ سوٹ نہیں کرے گا کہ اس کا نام صرف رحمان ہو, اس کو بندہ رحمان کر کے بلائے. کیوں؟ رحمان کا مطلب ہے اس کی مرضی پوری کائنات پہ انکمپس کرتی ہے, آن ایوری تھنگ. سو اسی لیے ہم رحمان کا جو نام ہے اس سے پہلے عبدل لگاتے ہیں یا عبدر لگاتے ہیں. وائی؟ بیکاز عبدل مینس دا سرونٹ آف, اینڈ رحمان از ون آف دا یونیک نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ کہتے ہیں عبد الرحمان, دا سرونٹ آف رحمان. ٹھیک ہے, دیٹس وائی عبدل لگانا ضروری ہے. یہ رحمان کا جو صرف الگ نیم ہے نا, جو سیپریٹ نیم ہے, آپ وہ ایک انسان کو اس سے نہ بلا سکتے ہیں نہ اس کو نام دے سکتے. شرک کے ذمہ میں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ فار اے پرسن ٹو نیم ہز سن رحمان وداؤٹ پٹنگ عبدل بیہائنڈ اٹ. وائی؟ بیکاز میں نے ایکسپلین کر دیا دیٹس این ایکسپلسٹ نیم اینڈ اٹ از اے یونیک نیم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا جو مطلب اٹ سیلف ہے وہ آپ ایک انسان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب دوسری ایگزامپل اگر ہم لے لیتے ہیں الرحیم کی. الرحیم از اے نیم which refers to the action, meaning the one whose mercy reaches. ٹھیک ہے, اٹس لائک یہ نیم جو ہے اٹ اپلائز ٹو اللہ بٹ restricts to other people as well. اب کس طرح؟ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ از, جیسے کہ رحیم کا مطلب ہے اٹس اسپیشلی مرسیفل. اسپیشلی it's not full of mercy or the bestower of mercy on everything. It's not explicit, it's implicit. Especially merciful. Implicit کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ specific لوگوں پر he is specifically merciful. Like he is the most merciful to the universe, his creation. ٹھیک ہے, لیکن یہ نیم اب آپ کسی اور کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. کیسے؟ ایک بندہ رحیم ہو سکتا ہے, سمپل رحیم ہو سکتا ہے. وائی؟ بیکاز اس کی مرسی ریسٹرکٹڈلی کچھ لوگوں پر اپلائی کرے گی. اس کی مرسی, اس کی رحمت پوری کائنات پر نہیں کر سکتی, کچھ لوگوں پہ کر سکتی, اس کی فیملی پہ کر سکتی, اس کے فرینڈس پہ کر سکتی, اس کے جاننے والوں پہ کر سکتی, پوری کائنات پہ نہیں کر سکتی. صحیح ہے. You can have mercy on your children, you can have mercy to your brothers, sisters,
your family. لیکن آف کورس obviously یہ بات بھی یہاں پر میں لکھ دوں یا بتا دوں کہ there is no way you can imagine comparing the mercy of Allah to the mercy of his creation. ایک ذرا برابر کمپیریزن بنی. یہ رحیم کا جو اٹ سیلف نیم ہے، جب اگر آپ ایک انسان کو بھی دیتے ہیں، وہ رحیم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ رحیم. ان کے رحیم کا تو رینک ہی کہیں اور ہے نا. اٹس لائک آن ڈفرنٹ لیولس، ذرا برابر بھی میچ نہیں کرتا ہز مرسی ٹو another person's mercy or the mercy of his creation. صحیح ہے. پوری کائنات کی آپ مرسی کو کمبائن بھی کر لیں نا، رحمت کو کمبائن بھی کر لیں تو بھی میچ نہیں کرے گا. سو دیٹس the thing here کہ رحیم آپ رکھ سکتے ہیں وداؤٹ کمپیریٹیولی. اگر آپ اس کو عبد لگانا نہیں چاہتے، جیسے کہ آپ کو رحیم میں لگانا ہے، رحمان میں لگانا ہے، کمپیریٹیولی رحیم میں آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رحیم از implicit. A person can have restricted mercy towards specific people, but Rahman is having mercy towards everyone. How can a person have mercy towards everyone and everything in this universe جب اس کو تو پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ رشیا میں ایک اس کا مسلمان بھائی بیٹھا ہے، اس کی طرف وہ کیسے مرسی رکھ سکتا ہے؟ I mean he hasn't met him. ٹھیک ہے، کائنات میں اور بھی باقی چیزیں، ایوری تھنگ، ہر چیز پہ تو نہیں رکھ سکتا وہ مرسی. دیٹس آؤٹ آف ہز باؤنڈس. یہ باؤنڈ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک انسان کے پاس جا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو دس از ون آف دی ایگزامپلس کہ جو لوگ کوشچن ہے، ایک کامن کوشچن ہے اس توحید الاسماء و صفات میں آتا ہے کہ کیا ہم نام اس طرح رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو ایگزامپلس بھی دیتا ہوں میں. لائک وائز یو کی ناٹ نیم سم ون الخالق دا کریٹر. بھائی وہ لٹرلی ایکسپلسٹ میننگ ہے، ایکسپلسٹلی بتا رہے دا کریٹر. اب آپ ایک انسان کو دا کریٹر نہیں بلا سکتے، اس کو آپ عبد الخالق کہہ سکتے ہیں، سرونٹ آف دا کریٹر، لیکن یو کی ناٹ کال ہم ہمسیلف خالق. وائی؟ بیکاز ایکسپلسٹ میننگ ہے، ایکسکلوسیو نیم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. سیم ود الرزاق the one who gives رزق. ٹھیک ہے. الاحد، الصمد، الباری. ٹھیک ہے. یہ سب نامز ہیں، یہ سب ایگزامپل ہیں جو ایکسکلوسیو نیمز ہیں. صحیح. اب کمپیریٹیولی کچھ ایسے بھی نیمز ہیں جو رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ غنی، مالک، عزیز، جبار. ٹھیک ہے. یہ کچھ نیمز ہیں جو امپلیسٹ میننگ رکھتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے ڈیورنگ دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا الحکیم، حکیم ابن حزام. حکیم اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. صحیح ہے. سو there are certain names جو implicit meaning رکھتے ہیں which can be kept as names without applying عبدال. لیکن عبدال لگانا is the better thing obviously. عبدال لگائیں، اس میں زیادہ بہتری ہے. but those are names جو آپ رکھ سکتے ہیں. but in the end یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی اگر آپ ایک implicit name بھی اپنے بچے کو کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میچ کرتا، اور کبھی سوچنا بھی نہ کہ وہ میچ کرتا. ٹھیک ہے. ذرا برابر میچ نہیں کرتا. the attribute in the description that Allah subhanahu wa ta'ala has of that same name. So moving forward, کچھ points ہیں which must be understood in order to for us actually for the slave to fulfill this type of tawheed in its desired form, and which prove the correct understandings and implementation of this type of tawheed. بیسکلی کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے، 3 پوائنٹس ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں تاکہ ہم اس توحید کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کریکٹلی بنا سکیں. وائی؟ بیکاز دیر از اے سیکٹ، 2 سیکٹس، یو کین سے سیکٹس ہیں یا ہیں تو ویسے سیکٹس ہی، اشاریز اینڈ ماتروودیز. ماتروودیز تو کوئی اور ہی ملک سیک ہے نا. اشاریز آر کمپلیٹلی اگینسٹ اتھاریز. اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک کوئی لیکچر رکھیں گے آن واٹ از اتھری، واٹ از اشاری، بیکاز اگر ادھر شروع کر گیا تو باقاعدہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا. ول گو آن دی ادر سائڈ. سو شارٹلی اشاریز ہیو کم اپ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام یا ایٹریبیوٹس ہیں ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بنانے ہیں، کچھ کرنے. ٹھیک ہے. دے گیو دیئر اون انڈرسٹینڈنگ. سو ایک انسان کو اپنی اس توحید کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان دا بیسٹ وے پاسبل ان اٹس ڈیزائرڈ فارم، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، he has to understand these 3 points. Number 1, the tawheed of al-asma wa sifat and establishing the attributes is from the muhkamat. Muhkamat are the clear issues and not from the mutashabiyat, unclear or
dubious issues, and it is from the issues of ijma and not from the issues of اختلاف. ان کے جو اللہ تعالیٰ کے نامز ہیں ٹھیک ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشنز ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کوئی ڈوبیس ایشوز نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اسکالرز نے کوئی کہا ہو کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ابو ہز تھرون, اور اس طرح کر کے نا وہ ابھی وہ ہم آگے اس پہ باقاعدہ لیکچر کریں گے تو آپ سمجھیں گے. There is no اختلاف in this. There is clear cut ijma on the understanding of the names of Allah subhanahu wa ta'ala and his attributes, how they're supposed to be understood and they're supposed to be implemented. Establishing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is from the muhkamat, clear issues, clear cut issues. کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, کلیئر کٹ ہے. صحیح. Number 2, the way of Ahl Sunnah is establishing the mentioned attribute in the book and the Sunnah according to its real meaning without tahrif, distortion, ta'til, invalidation, takyif, explaining and tamtheel, comparing. Ahl Sunnah wal Jama'ah کا جو طریقہ ہے by establishing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the names of Allah subhanahu wa ta'ala, is through the book and the Sunnah according to its real meaning. اپنے آپ سے کوئی ڈسٹورشن نہیں کرنی, تحریف نہیں کرنی, اپنے آپ سے کوئی انویلیڈیشن نہیں کرنی, تعطیل نہیں کرنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, تکیف نہیں کرنی, اپنے آپ سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی. آپ کون ہوتا ہے ایکسپلینیشن دینے والے؟ آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ ایکسپلینیشن دیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کم پڑ گئی تھی کہ صحابہ کی کم پڑ گئی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین؟ جو سلف تھے ان کے بعد جو ہیں تابعین تبع تابعین ان کی کم پڑ گئی تھی, خلف کی کم پڑ گئی تھی, وہ آپ سے لاکھوں درجے اوپر ہے, اور آپ ادھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی ایکسپلینیشن دوں گا. وہ ہوتے کون ہو یار آپ اپنی ایکسپلینیشن دینے والے؟ آلویز ریفر بیک ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اس کے بعد سلف اینڈ خلف. ٹھیک ہے. نمبر 3, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Salaf would point towards the attribute as an affirmation of the real meaning of the attribute, while negating that it should be metaphorical, and this prohibits that the attribute can be interpreted according to ijtihad, opinion and analogy, or claiming that they are metaphorical. اب اس میں بیسکلی سیم چیز آتی ہے کہ جو سلف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے بعد جو بہترین 3 جنریشنز آئی سلف, ٹھیک ہے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان سب نے جب بھی کچھ پوائنٹ کیا ٹورڈز دی ایٹریبیوٹ وہ اس کے ریئل میننگ کے طور پہ افرم کیا. انہوں نے کوئی اپنے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ اس کا میٹافوریکل میننگ, انہوں نے کہا کہ جو میننگ ہم نے بتایا وہی میننگ ہے, خلاص. اپنے آپ سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اجتہاد ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. They didn't do individual judgment, they didn't do اجتہاد. اس میٹر پہ کوئی اجتہاد نہیں, cannot do اجتہاد on these matters. جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایٹریبیوٹ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, سلف نے کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا ٹورڈز این ایٹریبیوٹ, دے افرم دیٹ ایٹریبیوٹ کہ اس کا مطلب یہی ہے, خلاص. دیر از نو اجتہاد کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, نہیں, اس کا یہ مطلب ہے جو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے, جنہوں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے, جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے, اور جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. سو یو کیناٹ یوز یور اجتہاد, یو کیناٹ یوز یور قیاس کہ بھائی یہ میٹافوریکل میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ میں اپنی عرش کے اوپر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, ہی از ایوری ویئر وغیرہ وغیرہ. وہ جو بھی لوگ اپنی فضول یاد نکالتے ہیں وہی ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈیبنک کریں گے. دس از ناٹ دا سیشن فار ٹوڈے, بٹ یس, اینڈ دس از اٹ فار توحید الاسماء والصفات. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.